جس طرح آپ کی ہر بات عجیب ہے، وہیں آپ کی والدین کی شادی کا معاملہ بھی عجیب بات میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کے والد محترم ایک دفعہ دریا کے کنارے تشریف لے جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ نے اسے کھا لیا۔ پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس سیب کا مالک کون ہے، اور میں نے اسے بغیر اجازت کھا لیا۔ یہ خیال آنا تھا کہ آپ دریا کی اس سمت میں چل پڑے جس طرف سے یہ سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ 3 دن متواتر چلتے رہے، تب کہیں جا کر آپ کو ایک باغ نظر آیا جس میں سیب کے درخت لگے ہوئے تھے اور ان کی پلوں سے لدی شاخیں دریا پر جھکی ہوئی تھیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سیب یہیں سے بہتا ہوا آیا ہے۔ آپ نے اس باغ کے مالک سے سیب کھانے کی اجازت چاہی۔ وہ بھی غالباً اپنے زمانے کے اولیاء میں تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اسی شرط پر معاف کر سکتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں جس میں یہ عیب ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، ہاتھوں سے معذور، پیروں سے لنگڑی اور گونگی ہے۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ شادی کے بعد جب آپ اپنی اہلیہ کی طرف پہنچے تو وہاں حسین و جمیل خاتون کو پایا۔ آپ نے یہ سوچا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے آپ نے پوری رات عبادت میں گزار دی۔ صبح جب آپ کی ملاقات ان بزرگ سے ہوئی جن کی وہ صاحبزادی تھیں، تب انہوں نے فرمایا کہ دراصل یہ اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں دیکھا، بہری اس لیے ہے کہ کوئی گناہ کی بات نہیں سنی، ہاتھوں سے معذور اس لیے ہے کہ ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا، لنگڑی اس لیے ہے کہ پیروں سے گناہ کی طرف چل کر نہیں گئی۔ تو قارئین کرام، آپ اندازہ فرما لیں کہ جس کے ماں باپ اس درجے کو ہوں اس شخص کا کیا حال ہوگا۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی سید تھے۔ آپ کا آفتاب زندگی 470 ہجری یا 471 ہجری میں طلوع ہوا اور 561 ہجری میں سارے عالم کو منور کرتا ہوا اس جہان پانی سے غروب ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 91 برس تھی۔ جہاں تک آپ کی تعلیم و تربیت کا تعلق ہے تو آپ نے اس وقت کے بڑے بڑے علماء سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے قرآن پاک کو تجوید قرأت کے ساتھ پڑھا اور اس کے اسرار اور رموز کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے وقت کے بڑے بڑے محدثین اور عالم فاضل مستند علماء سے علوم اصولی و فروعی، مذہبی و اخلاقی وغیرہ علوم میں کمال حاصل کیا، اور بغداد میں آپ کو تمام علماء پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ آپ کے تبحر کا علمی خال یہ تھا کہ ایک دن قاری نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی، آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کر دی، پھر دوسری اور تیسری، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس ایک آیت کی 11 تفسیریں بیان فرمائیں، پھر حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس کی 40 حقیقتیں بیان فرمائی اور ہر معنی تفسیر کی علیحدہ علیحدہ تفصیل سے سند اور دلیل اس طرح دی کہ حاضرین مجلس دم بہود رہ گئے۔ اس کے بعد فرمایا، ہم حال کو چھوڑ کر کال کی طرف آتے ہیں۔ پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا۔ اس کلمہ توحید کا زبان سے نکلنا ہی تھا کہ حاضرین مجلس کے دل میں اضطراب کی لہریں دوڑ گئیں اور وہ جنگل کی طرف بھاگنے لگے۔